اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد جہاں زیب چودھری عوام دوست پارٹی سے، اور یہ ویڈیو آج کی ہماری ڈیلرز کمیونٹی کے لیے ہے جو ڈی ایچ اے کے ڈیلرز ہیں۔ ڈی ایچ اے کا الیکشن ہوا ایسوسی ایشن کا، بہت اچھا الیکشن تھا۔ جو جیتنے والے کینڈیڈیٹس ہیں سب کو مبارکباد۔ یہ الیکشن جو ہے وہ 47 لوگوں پہ مشتمل تھا، اور 1000 کی کمیونٹی میں 47 لوگوں کا کھڑے ہونا اس بات کی نشاندہی ہے کہ ایسوسی ایشن جو ہے وہ اپنی وہ حیثیت قائم نہیں رکھ سکی جس نے ایک ڈیلرز کمیونٹی کو بڑے پیمانے پہ جوڑا ہوا تھا۔ دوسرا، بہت جو ہے وہ بڑا چھاننا ڈی ایچ اے نے اندر رکھا ہوا تاکہ کم سے کم ڈیلرز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہو سکیں۔ تو ان رجسٹرڈ ڈیلرز کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس وقت کوئی 12-15 ہزار لوگ جو ہیں وہ اس وقت ڈی ایچ اے میں بزنس کر رہے ہیں، جن میں صرف 1000 جو ہے وہ لوگ اس وقت رجسٹرڈ ممبر ہیں، اور باقی جو ہیں وہ ان رجسٹرڈ ہے۔ اور یہ جو رجسٹرڈ ممبر ہیں یہ اپنے آپ کو بہت بڑی بلا سمجھتے ہیں، اور ان سے بھی کوئی ٹرانسفر کا معاملہ ہو جائے تو 5000 کسی کو دیں تو پھر ہی ٹرانسفر ہو سکتی ہے، اگر 5000 نہ دیں تو ٹرانسفر نہیں ہوتی ہے۔ تو اس جیسے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں کہ ان رجسٹرڈ ڈیلر جو ہیں وہ جب معاملہ کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کیسے اس کو ایڈریس کیا جا سکے۔ خیر، انسپائٹ آف آل دیز تھنگ، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم ایک سائڈ پہ کرتے ہیں۔ اہم یہ ہے کہ بڑے پیمانے پہ لارجر کینوس میں چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، اور دیکھنا پڑے گا کہ آیا ڈیلرز کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ زیادہ بہتر کیا جا سکتا ہے، اور کیا ڈی ایچ اے کے علاوہ پوری پاکستان کی جو ریئل اسٹیٹ کمیونٹی ہے وہ ڈی ایچ اے کو دیکھ رہی ہوتی ہے، تو کیا ڈی ایچ اے کی جو ڈیلرز کمیونٹی ہے کچھ ایسا کر سکتی ہے جو پاکستان کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے بہترین ہو؟ تو اس کا جواب ہے ہاں۔ عوام دوست پارٹی چیئرمین کے طور پہ بھی، اور بینگ چیئرمین آل پاکستان ریئلٹرز ایسوسی ایشن، مجھ پہ یہ حق ہے کہ میں اپنی ڈیلرز کمیونٹی کو اپنے ساتھ لے کے چلوں اور ان کی بہتری کے لیے لارجر کینوس میں چیزوں کو بہترین کر سکوں۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک نئی ایسوسی ایشن کا جو ہے وہ قیام ضروری سمجھا ہے، کیونکہ 15000 کے قریب نفوس جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں ریئل اسٹیٹ کا۔ اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی اکابرین ہیں، میں ان پہ تنقید نہیں کرتا، لیکن انہوں نے ڈیلرز کوڈ ہی نہیں بنایا، اور ہمارا کوئی ضابطہ اخلاق نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہماری جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے، یہ انڈسٹری جو ہے وہ نہیں بن پا رہا۔ تو اس کا انڈسٹری بننا تبھی جو ہے وہ قابل عمل ہو سکتا ہے جب ان کے پاس بنیادی ڈھانچہ ہو کہ اس ڈھانچے کے تحت ان لوگوں نے آپس میں بزنس کرنا ہے۔ تو ہم نے باقاعدہ ایک ضابطہ اخلاق جو ہے وہ آج سے کئی سال پہلے آل پاکستان ریئلٹرز ایسوسی ایشن کے بینر تلے بنایا تھا، لیکن چونکہ یہ تنظیم جو ہے وہ فعال نہیں ہو سکی اور اس طرح سے کام نہیں کر سکی، اس وجہ سے یہ ڈیلرز کوڈ بھی ہمارے تک محدود ہی رہا۔ دوسری اہم بات جو ہے وہ 2% کمیشن کی ہے۔ ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہمارا ضابطہ اخلاق ہے ہی نہیں، تو یہ صرف امپلیمنٹ کرنے کا معاملہ ہے۔ ہم جو ہے وہ 2% جو ہے وہ خود سے ہی، یہ 1% بھی ہم نے خود ساختہ کیا ہوا ہے، تو اس کو 2% بھی ہم خود سے ہی کر سکتے ہیں۔ تو یہ 2% کمیشن جو ہے وہ ڈیلرز کمیونٹی کی جو ڈیلرز ہیں وہ خود سے ہی جو ہے اس کو سیٹل کر سکتے ہیں۔ ہم باقاعدہ اس کا نوٹیفیکیشن چند دن میں کر دیں گے، جیسے یہ ایسوسی ایشن باقاعدہ سے رجسٹرڈ ہو جاتی ہے تو ہم باقاعدہ نوٹیفیکیشن کر دیں گے، اور پھر کوشش کریں گے کہ امپلیمنٹ کیا جائے اس کے اوپر۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ تمام اونرز کے لیے ایک علیحدہ ممبرشپ جو ہے وہ ڈی ایچ اے ریئلٹرز ایسوسی ایشن کے نیچے ایک علیحدہ جو ہے وہ ہم ان کی اونرز ممبرشپ ہوگی، اور پھر نیچے جو سیلز ایگزیکٹو ہیں ان کے لیے سیلز ایگزیکٹو جو ہے وہ ممبرشپ ہم نے رکھی ہے، تاکہ لڑکے جو ہیں ادھر ڈیل کرتے ہیں ادھر بھاگ جاتے ہیں، ادھر ڈیل کرتے ہیں ادھر بھاگ جاتے ہیں، تو یہ بھی اس کا بھی کلا کم ہو سکے۔ اور اسی طرح بعض مالکان بھی جو ہے وہ بچوں سے پیسے لیتے ہیں اور پھر کھا جاتے ہیں، تو اس معاملے کو بھی ٹیسٹ کیا جا سکے، تو ہم ایک بڑی ایسوسی ایشن جو ہے وہ تمام لوگ نفوس پہ موجود جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں سب کو رجسٹرڈ کرے گی اس کے اندر، اور رینٹ کے لڑکے بھی، سیلز کے لڑکے بھی، ہر بچہ جو ہے وہ اس کے اندر انٹر ہوگا۔ اس طرح بہت سارے لوگ گھر دیکھتے ہیں، ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں، بڑے مسائل ہیں جی ڈیلرز کمیونٹی کے لیے، تو ان سارے معاملات کو ایڈریس کرنے کے لیے اس تنظیم کا قیام بہت ضروری ہے۔ فائنلی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے مطمئن نظر اور بہت ساری چیزیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ ہم ایک ایسا ماڈل بنا دیں جس کو پورا پاکستان جو ہے وہ فالو کرے، تو اس کے لیے بھی چھوٹے چھوٹے جو ایریا سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو ڈی ایچ اے ایک ریزنیبل ایریا ہے جہاں سے ہم کچھ نیا لے کے چلیں گے تو وہ پورے پاکستان کی ڈیلرز کمیونٹی کے لیے بہترین ہوگا۔ پھر فائنلی آ جاتے ہیں جی ڈیلرز کمیونٹی کی فلاح و بہبود، اس کا ایک باقاعدہ مربوط نظام جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، وہ بھی ہم اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں،
اور چونکہ ہم سوشو ویلفیئر پولیٹیکل پارٹی ہیں تو اس وجہ سے اس کو بھی ہم ایک جامع مربوط نظام کے نیچے لے آئیں گے. عوام دوست پارٹی کا DHA ریئلٹرز ایسوسی ایشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا, نہ ہی چودھری جہاں زیب جو ہیں وہ سرپرست اعلیٰ کے علاوہ کوئی اس پہ ڈیزگنیشن رکھیں گے. یہ سارے کے سارے ڈیزگنیٹر ہولڈر جو ہیں وہ DHA کمیونٹی سے ہوں گے. ہمارے جتنے ممبرز بھی مجھے سن رہے ہیں وہ ضرور اس پہ اپنی رائے دیں, اور یہ جو ہم تنظیم بنانے جا رہے ہیں اس میں جس نے اپنا جو ہے وہ کردار ادا کرنا ہے لوگوں کو سرو کرنے کے لیے, وہ بھی ہمیں ضرور بتائیں تاکہ ہم جو ہے وہ اس کو قابل عمل بنا سکیں. باقی ٹائم بائی ٹائم میں آپ سے ڈسکس کرتا رہوں گا, بہت لمبا ابھی میں نہیں ڈسکس آپ سے کرتا, لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم ایک نئی ایسوسی ایشن جو ہے اس کا قیام عمل میں لا رہے ہیں, اور یہ ایسوسی ایشن جو ہے وہ DHA کے تمام ڈیلرز کی مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا فعال کردار ادا کرے گی. اور ہم جو ہے وہ ممبرشپ کا ایک پورا مربوط نظام اور پھر ان سارے لوگوں کو ایک لوپ میں لے کے کیسے آگے بڑھنا ہے اس کا باقاعدہ ایک پیٹرن جو ہے وہ بنا چکے ہیں. وہ جلد ٹائم بائی ٹائم آپ سے ڈسکس کرتے رہیں گے. ابھی کے لیے اتنا ہی. آپ جو ہے وہ اس پہ اپنی رائے دیجئے اور ہمیں کمنٹ کیجئے. میرا نمبر یہاں پہ موجود ہے, اور اس کے علاوہ اس ایسوسی ایشن میں جو بھی آپ کردار چاہتے ہیں اس کے متعلق بھی ہمیں ضرور آگاہ کیجئے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.